سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے کہ جو اعلیٰ ہے، بلند ہے، الذی خلق فسوی، جس نے خلق کیا ہے اور اس کے بعد بڑا بیلنس بنایا ہے۔ فسوا کا مطلب ہوتا ہے کہ خلق کرنے کے ساتھ ساتھ بیلنس بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی ہمیں جس طریقے سے اس نے چلنے کے لیے طاقت عطا کی ہے، دو قدم سے تاکہ ہم بیلنس چلتے ہیں، ہماری جو نگاہیں اس کو بیلنس رکھا ہے، ہر چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ ہوتا ہے بیلنس ہونا۔ مثلا میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں کہ ناک ہماری وہ اللہ نے اس طرح سے بنائی ہے، باہر کی طرف ہے تھوڑا تاکہ سانس لینا ہمارے لیے آسان رہے، اور آنکھیں تھوڑا اندر کی طرف ہے تاکہ محفوظ رہے۔ اگر آنکھیں بھی باہر ہوتی جس طرح سے ناک باہر ہے تو دنیا کی آدھی آبادی کی جو آنکھیں جو ہے نا زخمی ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ اس کو پروٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا۔ تو اللہ نے پروٹیکشن کے لیے آنکھوں کو تھوڑا اندر کیا ہے، سانس آسانی سے لے سکیں اس کے لیے ناک کو تھوڑا سا باہر رکھا ہے۔ 3 طرح کی رطوبتیں ہمارے سر میں اور ہمارے اس وقت قریب کے اعضاء میں موجود ہیں۔ کان میں بھی ایک رطوبت ہے، زبان پر بھی ایک رطوبت ہے، آنکھوں میں بھی ایک رطوبت ہے، لیکن تینوں کی کیفیت الگ ہے۔ کان میں جو رطوبت ہے وہ تلخ ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں میں جو رطوبت ہے وہ نمکین ہے، اور منہ میں جو رطوبت ہے وہ شیرین ہے۔ اگر آنکھوں کی رطوبت شیرین ہو تو چونکہ آنکھ چربی سے بنی ہوئی ہے وہ پگھل کے ایک دم ختم ہو جائے، باقی نہ رہ سکے۔ کان کی رطوبت وہ تلخ اس لیے ہے کہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے وہ اندر نہ جا سکیں، پروٹیکشن اللہ نے رکھا ہے۔ زبان کی رطوبت اگر شیرین کے بجائے نمکین ہو تو ہمیشہ پانی پیتے رہیں، کبھی پیاس ہی نہ بجھے، تو یہ شیرین اللہ نے رکھی تاکہ ڈائجسٹ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ یہ ہے خلق نہیں کر دیا خالی اس نے، فسوا، بیلنس بنایا، نبتلا بنایا۔ اب آپ سوچئے یعنی جسم کے ایک حصے پر، مجھ جیسا ایک طالب علم جس کا تعلق میرا میڈیکل سائنس سے ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن اگر ہم بات کرنا چاہیں تو اتنی طویل بات ہو سکتی ہے، انسان سوچتا نہیں ان چیزوں کی طرف، ان باتوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر جو ہمارے کان بنائے، ان کانوں کی جو شیپ بنایا، وہ شیپ اس طرح سے بنایا کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر نیچے اس طریقے سے دھاریں اللہ نے بنائی ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ہمیں کس ڈائریکشن سے آ رہی ہے۔ اگر کان اللہ فلیٹ رکھ دیتا تو ہمیں آواز تو آتی، پتہ نہ چلتا کس ڈائریکشن سے آ رہی ہے۔ تو اگر آپ مجھے آواز دیتے کہ میں مولانا صاحب، تو مجھے گھوم پھر کے دیکھنا پڑتا کہ آواز آئی کہاں سے، اگر کان فلیٹ ہوتے تو۔ اس خلقت کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آواز کس ڈائریکشن سے آ رہی ہے۔ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیں، 1 گھنٹے کے لیے اگر ہم اس کو باندھ کے رکھیں، اس تھم کو، اور باقی انگلیوں سے کام کرنے کی کوشش کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف یہ تھم نہ ہو، ہمارے 80-90% کام سب رکے رہیں گے۔ یہ ہے الذی خلق فسوی، جس نے خلق بھی کیا ہے اور اس نے بیلنس بنایا، تسویہ جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ان ساری نعمتوں پر حق نہیں بنتا کہ سبح اسم ربک الاعلی، کہ تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے۔ اس کو آپ جوڑیے گا سورہ جمعہ کے ساتھ، یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، وہاں پر سورہ اعلیٰ میں حکم دیا ہے تسبیح کرو، یہاں پر خبر دی ہے یسبح للہ، اور تسبیح کر رہی ہے ہر وہ شے کہ جو زمین میں اور ہر وہ شے جو آسمان میں۔ یعنی ہم سے کہا گیا کہ دیکھو زمین و آسمان کی جو ہر شے تسبیح کر رہی ہے، تم سنکرنائز ہو جاؤ زمین و آسمان کے نظام کے ساتھ، ورنہ تم الگ ہو جاؤ گے۔ ہر شے تسبیح کر رہی ہے۔ ایک ٹیلی ویژن پر میرا چینل پہ پروگرام ہو رہا تھا، تو وہاں کچھ لائیو کوشچنس تھے، تو اس میں ایک خاتون نے بڑا اچھا سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ سورہ جمعہ کا ہی کہہ کے کہ ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو کیسے تسبیح کر رہی ہے؟ باقی چیزیں ہمیں کوئی آواز تو نہیں سنائی دیتی، تسبیح کیسے ہو رہی ہے؟ تسبیح کا اصل میننگ کیا ہے؟ تسبیح کہتے ہیں کہ پاک اور منزہ ہونا ہر عیب سے، کوئی عیب نہیں ہے اس میں، یہ تسبیح کا مطلب۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض کا مطلب یہ ہے زمین و آسمان میں جو کچھ شے اللہ نے خلق کی ہے نا، وہ اپنے وجود سے اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہی ہے، یہ ہے تسبیح۔